دنیا بھر میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات کے پیش نظر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پاکستان میں مسلسل کئی روز سے 2000 سے زیادہ نئے متاثرین سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے کورونا وائرس کی اس دوسری لہر کو پہلی سے زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے۔ یہ ویکسین پاکستان میں کب آئے گی؟ کرونا وائرس کی دوسری لہر زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ اور کیا اب تک بننے والی ویکسین اس خطرناک قسم کے کرونا وائرس کے لیے بھی کارآمد ہوگی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارا صحت مند پاکستان کا سیگمنٹ ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے لیکن ہم وزیر صحت کے پی جناب تیمور جھگڑا صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ان سے بھی ذرا حالات جانتے ہیں کہ کے پی میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم تیمور صاحب۔ السلام علیکم جی تیمور صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اس وقت کے پی میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ نمبرز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ اب ہم تھوڑا ڈینجر زون میں داخل ہونے کے قریب ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، اور جو ایک تشویش کی بات ہے ویسے وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ نمبرز بڑھ رہے ہیں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ بھی پریشر نہ پڑے اور کہ ہم معیشت کو بھی جو ہے وہ اوپن رکھیں، لیکن اسی ماحول میں جہاں پہ ایک لیڈرشپ بائی ایگزامپل دکھانی ہے، جو ہماری اپوزیشن ہے وہ کے پی کے انہی اضلاع میں فی الحال ایک جلسوں کی مہم میں مبتلا ہے جہاں پہ کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کوئی 3 دن پہلے کے پی سے 200 رپورٹڈ کیسز تھے اور آج جو کل رات کی رپورٹ ہے اس میں 337 تھے۔ یہ پازیٹیوٹی ریٹ پچھلے 2-3 ہفتوں میں 1% سے ابھی تقریباً 7 اور 11% کے درمیان آسیلیٹ کرتی ہے، اور جبکہ ہماری ہیلتھ کیئر کیپیسٹی استعمال نہیں ہوئی تھی وہ تقریباً 20% تک ابھی جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، جو آئی سی یو اور ایچ ڈی یو کیپیسٹی ہے۔ اس میں چیلنج یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا آج کا ایکشن ہوتا ہے اس کا نتیجہ 2-3 ہفتے بعد آتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم واقعی یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں ایز اے لاسٹ ریزورٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ڈریکونین لاک ڈاؤن میجرز لیں، لیکن اس میں پھر جو اپوزیشن کا غیر ذمہ وارانہ رویہ ہے جو انہوں نے پہلی لہر میں نہیں دکھایا تھا، اور سب سے پہلے سب سے زیادہ وہ لاک ڈاؤنز کی بات خود ہی کر رہے تھے۔ پرسوں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ان کا پشاور میں کوئی جلسہ جی ہمارا اور اس کا پھر انہوں نے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اجازت نہیں دیں گے اس جلسے کی۔ یہ ذرا تشویشناک صورتحال ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، ذرا یہ سچویشن ایکسپلین کریں، ویئر آر وی ہیڈڈ ٹو؟ جی شکریہ۔ نہیں، یہ تیمور جھگڑا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ ایک کانسنسس تھا پولیٹیکلی بھی، وفاق اور صوبوں کے درمیان بھی اور مختلف جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے درمیان بھی، لیکن اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ نظر نہیں آ رہا، پچھلے دنوں تو جو پی ڈی ایم ہے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ بالکل ڈیفائی کریں گے بالکل گورنمنٹ کے جو انہوں نے بین کیا ہے پولیٹیکل ریلیز کے اوپر، اس کو وہ ڈیفائی کریں گے۔ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ رائٹ ٹو لائف جو ہے نا وہ پولیٹیکل سول رائٹ سے آگے کی ڈیفائی کرنے سے زیادہ خطرناک یہ نہیں ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت پی ڈی ایم کے جلسے رکوانے کے لیے کورونا کر رہی ہے؟ ہاں نہیں، یہ بھی بالکل، کیونکہ اس سے تو عوام میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور دنیا میں کورونا پھیل رہا ہے لیکن پاکستان میں اس وقت کچھ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ بالکل ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بالکل متفق ہوں آپ سے۔ 2-3 چیزیں میں آج کے پروگرام سیگمنٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ جی کہ ڈائریکشن جو ہے وہ این سی او سی ٹھیک لے رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کیپنگ ان ویو کہ اس دفعہ جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے بعض بڑے شہروں کے اندر، اور دوسرے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی لہر کی نسبت اس دفعہ جو ہاسپٹلائزڈ پیشنٹس ہیں ان کی زیادہ بڑی تعداد کریٹیکل ہے، اچھا تقریباً 40%، یعنی کہ سیویرٹی زیادہ، جی سیویرٹی زیادہ ہے۔ اب اس کو بہت سارے لوگ لنک کر رہے ہیں جی وائرس میوٹیشن ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وائرس میوٹیٹ تو کرتا ہے، لیکن ہم پاکستان میں اس سٹیج کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پازیٹیولی میوٹیٹ کیا ہے یا نیگیٹیولی میوٹیٹ کیا ہے۔ یہ آبزرویشنل ہے، آبزرویشن بہرحال یہ بتا رہی ہے
कि पिछली वेव की निस्बत जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड उनमें क्रिटिकल की तादाद ज़्यादा हो रही है और काफ़ी तेज़ी से ज़्यादा हो रही है। तो ये एक काबिल तशवीश बात है। दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी वो ये है कि जो टेस्ट्स मैं हमेशा कहता रहता हूँ, खुशाइन बात यह है कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 43,000 टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में। ये अच्छी चीज़ है। मैं थोड़ा सा क्रिटिकल भी रहा हूँ इसके बारे में कि मेरा ये ख्याल था कि पिछले 4-5 माह में हमें टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए था, जबकि हमारी कैपेसिटी है 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट करने की। आपने रैपिड टेस्टिंग का भी कहा था। जी, और रैपिड टेस्टिंग की भी मैंने बात की थी। रैपिड टेस्टिंग पे अब मैंने सुना है कि कुछ पेशरफ्त हुई है और जल्द वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक जो डिसीजंस अभी तक हुए हैं, एक तो थोड़े से डिलेड हैं मेरे ख्याल में। दूसरे अभी जिस वो बिल्कुल तैमूर सही कह रहे हैं और मैं आई हैव बिन पार्ट ऑफ इट, हमेशा यही बैलेंसिंग एक्ट है कि आपने मईशत और लाइवलीहुड्स को किस तरीके से बैलेंस अगर यूँ करें हम कि तैमूर साहब से ये पूछ लें कि एक तो हॉस्पिटल्स के हवाले से आपने जो कहा कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, एक तो उनसे पूछ लेते हैं कि तैमूर साहब इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो सिवियरिटी है वो वाला मामला जो है वो अस्पतालों में कितना ज़्यादा इस वक्त देखने में आ रहा है। राब्ता उनका जो है हमसे बार बार मुनक़ता हो रहा है, हम उनकी तरफ जाते हैं और फिर वो राब्ता जो है वो चला जब तक आप कंटिन्यू करें सर। जी दूसरे में ये मैं टेस्ट की बात कर रहा था कि टेस्ट जो हैं पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए थे, जबकि पाकिस्तान में कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो अभी 43,000 हुए हैं, अल्लाह करे कि ये अब इसमें इजाफा हो, बल्कि ये पीछे की तरफ। कॉस्ट ज़्यादा है रैपिड टेस्टिंग? नहीं, रैपिड टेस्टिंग की कॉस्ट एक्चुअली कम है। अच्छा, रैपिड टेस्टिंग की कॉस्ट कम है, वो बहुत एफिशिएंट है और उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा टूल है कि जिसके ज़रिए आप फौरी तौर पे, यानी वो 20-25 मिनट में आपको टेस्ट का रिज़ल्ट मिल जाता है, तो उसमें आप फौरी तौर पे डिक्लेयर करके कि ये पॉजिटिव है तो उसको आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये उसकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। तैमूर साहब की तरफ जाते हैं। तैमूर साहब, एक तो ये कि टेस्टिंग कैपेसिटी केपी में कितनी बढ़ी है गुज़िश्ता चंद महीनों के दरमियान, ये बताइएगा, और अब जो अस्पतालों की सूरत हाल है कि वहाँ पर जो पेशेंट्स का इनफ्लो है उस हवाले से भी बताइएगा ज़रा। देखिए, टेस्ट तो अभी तकरीबन कोई 5,000 तक हो सकते हैं, कोई एवरेज 4 और 4,500 के दरमियान होते हैं। जो डॉक्टर जफ़र साहब की बात है टेस्ट पे, वाकई कुछ चैलेंजेस होते हैं कि जिन चैलेंजेस की वजह से हम उस स्पीड से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते जो हमें करनी चाहिए। वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं पुराने। लेकिन जो हॉस्पिटल्स की सिचुएशन है वहाँ पे भी डॉक्टर जफर ने ठीक कहा। आई डोंट थिंक कि हम डेफिनेटिवली ये कह सकते हैं कि वायरस की म्यूटेशन की वजह से या सिवियरिटी ज़्यादा या कम है, लेकिन ये हम डेफिनेटिवली ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हम बाकी दुनिया में देखें कि इस दूसरी वेव में जो रिकॉर्डेड केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और चाहे सिवियरिटी कम हो या ज़्यादा हो, जो दुनिया का एपेटाइट भी है इकोनॉमी के साथ ज़्यादा ओपन रखने का, तो अगर सिवियरिटी कम भी हो हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ेगा और उसमें जो है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल और बिहेवियर बाय एग्जाम्पल दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस दूसरी लहर में हम वो टैक्टिक्स सिर्फ फॉलो नहीं कर सकते जो पहली लहर में फॉलो किए, क्योंकि उसकी कॉस्ट लाइव्स और लाइवलीहुड्स दोनों पे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो स्कूल्स के हवाले से भी अगर आप हमें बताएं कि आप लोगों की अब रिकमेंडेशन क्या है स्कूल्स बंद करने के हवाले से। देखिए, ओवरऑल अभी मैं इस पे ये कहूँगा कि हमारी कोशिश ये रही है कि एक बार जब नेशनल मैकेनिज्म एक बन जाए तो फैसला आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद में भी हो सकता है। जो जी वंस अगेन राब्ता ठीक है, मैं वही से राब्ते जो है ना वो मैं वहीं से बात शुरू कर लेता हूँ जहाँ पे उन्होंने जहाँ से मुनक़ता हुआ। वो कह रहे थे कि फैसला जो है 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। देखना ये होता है रिलेटिव रिस्क क्या है, और रिलेटिव रिस्क जो है उसको मद्देनज़र रख के फिर आप फैसले करते हैं। बिल्कुल, फैसलों का टाइमली होना मेरे नज़दीक ज़रूरी है, और वो एक्चुअली आपको इन द लॉन्गर रन इकनॉमिक फ़ैसले होते हैं।
اس لیے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، اگر آپ صحیح پوائنٹ پہ وہ فیصلہ کر لیں تو اس کی وجہ سے لانگ ٹرم پین آپ کی کم ہو جاتی ہے، معاشی طور پہ بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلاً مطلب مجھے معلوم ہے کہ یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن شادیاں جو ہیں وہ ایک مطلب اس کو کیوں ہم بہت محدود سطح پہ کیوں نہیں کر سکتے، رضاکارانہ طور پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے میرج ہال کے جو وہ لوگ ہیں ان کی اکنامکس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، احتجاج بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک لگژری ہے لائف کی، اس کو آپ چھوٹے پیمانے پہ کر لیں، گھروں کے اندر کر لیں۔ میں پچھلے دنوں میں نے نکاح اٹینڈ کیا، اس میں 8 لوگ تھے۔ اچھا دیکھیں یہ طریقہ کار بھی ہے۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں شادی ہوئی اور انہوں نے پراپر تقریب کی، اور اب وہ دلہا دلہن ان کے والدین اور بہت سارے رشتہ دار سب کرونا میں پڑے۔ تو مطلب ہمارے ہاتھ میں ہے، جب کوئی چیز پریونٹیبل ہے اور ہم اسے پریونٹ نہیں کر رہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ بالکل، یہ یہاں پر وہ سچویشن ہے کہ ہم کو لاڑی پہ پاؤں مار دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اچھا لیکن ایک اور جو بات ہے نا اویس، وہ میں بہت ضروری جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ باقی ہم ساری بحثیں کرتے رہیں گے، حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، وہ کر رہے ہیں، ان کو وہ بیلنسنگ ایکٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے ساتھ وہ اسٹرگل کریں، لیکن لوگوں کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ ماسک نہ پہنیں؟ لوگوں کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ ڈسٹنس نہ رکھیں آپس میں؟ لوگوں کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ اپنے صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھیں؟ جلسہ ہو رہا ہے تو بھائی نہ جاؤ۔ اور پھر یہ کہ مطلب جو یہ جو جلسے جلوسوں میں ایک تو چلو سیاستدان تو چلو میرا خیال ہے دے آر گون کیسز کہ وہ ان کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ مطلب وہ یہ ڈیفائی کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے اور وہ ڈیفائی کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان جلسوں میں جاتے کیوں ہیں؟ جذباتی ہو کے لیڈران کو دیکھنے، ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو پھر اب فائنلی کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ NCOC بہت بغور ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہی ہے، ان کی ریکمنڈیشن صحیح سمت میں ہیں، سوائے 1-2 فیصلوں کے میرا یہ خیال ہے کہ وہ صحیح ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر جس طرح پہلی ویو کے اندر اطلاق ہو رہا تھا، ان کا امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی، اس میں کمی ہے، لہٰذا انتظامیہ کو گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل SOPs کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا جو ہے وہ اس وقت اگر ہم کر لیں تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، نہ کر سکے تو یہ صورت ابھی دیکھیں 2700 کے قریب کیسز ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، جو ہائیسٹ پوائنٹ تھا نا پہلی لہر میں وہ 6425 کچھ اس طرح کا نمبر تھا 14 جون کو، تو یہ نمبر یہ جو ابھی ہے یہ 100 سے کم تھا، یہ اب 2700 ہو گیا ہے۔ یہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے یہ ہم ایک میرا خیال ہے کہ بہت بڑی مشکل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور واقعی ہم ایک بہت بڑی مشکل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انتظامیہ کو بھی اور عوام کو بھی دونوں کو اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔